بادلوں کو اترنے والا پانی سب سے میٹھا، یہ دعوت کا کام سب سے میٹھا، جیسے وہ اترنے والا پانی سب سے زیادہ پاک، یہ دعوت کا کام سب سے زیادہ پاک، جیسے وہ اترنے والا پانی سب سے زیادہ خوبصورت کہ اس کے پر اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، ایسے ہی تبلیغ کا کام سب سے زیادہ خوبصورت، پر اس پر جب ایمان اور قربانی کی شعائیں پڑتی ہیں تو پھر یہ روشن ہوتا ہے، جگمگ کرتا ہے، اپنا حسن جلوے دکھاتا ہے۔ آسمان کا پانی جیسے پاک کرنے والا ہے، یہ تبلیغ اور دعوت کا کام انسانی دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ آسمان کا پانی جیسے زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، یہ دعوت کا کام اسی طرح دلوں کی زمین کو سرسبز کر دیتا ہے۔ آسمان کا پانی جیسے بنجروں کو، ویرانیوں کو وہ بہار بنا دیتا ہے، لہلہا دیتا ہے، ایسے ہی ویران دل، کفر سے بھرے، شرک سے بھرے، کینہ سے بھرے، بغض سے بھرے، حسد سے بھرے ہوئے، تکبر سے بھرے ہوئے اور دنیا طلبی شہوتوں سے بھرے ہوئے دلوں کو یہ پانی آتا ہے، دھو 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 کے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، طاہر کر دیتا ہے، مطہر کر دیتا ہے۔ اور جیسے یہ پانی آسمان سے اترا، ایسے ہی دعوت کا کام بھی آسمان سے اترا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ تبلیغ کے کام کو سبیل سے تشبیہ دی، راستے سے تشبیہ دی ہے، راستہ۔ تبلیغ کا کام میں نے 2 گھنٹے بات کی، کہیں کوئی نظر آئی ہے کہاں ہے میری بات؟ اور راستہ تو نظر آتا ہے، اندیکھی چیز کو دیکھی چیز سے تشبیہ دی، دیکھی چیز راستہ لیا ہے، راستہ راستہ، یہ میرا راستہ۔ دعوت دینے والا مسافر اور بصیرت کو سواری بنایا، اللہ نے بصیرت کو سواری بنایا، دعوت دینے والے کو مسافر بنایا اور دعوت کے کام کو راستہ بنایا۔ تو یہ کیا تشبیہ میں مراد کیا ہے کہ آپ لوگ بیان ختم ہونے کے بعد اپنی گاڑیوں میں بیٹھو گے، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر بیٹھو گے، آگے پیچھے کر کے جب سڑک پر ڈالو گے تو لاشعور تمہارا بولے گا اب تم گھر پہنچ جاؤ گے، اب بس گھر آنے والا فون کرو گے، میں آ رہا ہوں، کھانا تیار رکھو، میں آ رہا ہوں، میں راستے میں ہوں، فلاں چوک فلاں اشارے پر میں آ رہا ہوں، کھانا تیار رکھو۔ یہی خوبصورت مطلب یہاں ہے کہ یہ تبلیغ کو تشبیہ دی راستے کے ساتھ۔ اس راستے کی سواری نہ موٹر، نہ جہاز، نہ گاڑی، نہ موٹر سائیکل، نہ پیسہ، اس کی سواری بصیرت کی سواری پہ جو سوار ہوگا اور تبلیغ کے راستے پر اس سواری کو چلائے گا تو اسے بشارت ادعو الی اللہ، آخر میں اللہ ہے اس کو ملنے کے لیے کھڑا ہوا، یہ اللہ کو مل جائے گا، اللہ اسے مل جائے گا۔ بلانے والے آئیں نہ آئیں، یہ ضرور جائے گا، بلانے والے پہنچے نہ پہنچے، یہ جن کو بلایا ہے وہ پہنچے نہ پہنچے، یہ ضرور پہنچے گا۔ یہ سارے خوبصورت مطالب چھپے ہوئے ہیں اس چند الفاظ میں، اور کہا اس مبارک محنت میں میں بھی شریک ہوں، میری امت بھی شریک ہے، وہ بھی میرے اسی مبارک کام میں آنا کا جو اضافہ ہے یہ ہے ہی امت کو پکڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی سب کے لیے ضروری کوئی نہیں ہے، پر ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، کر لو، ٹھیک ہے، نہ کرو کون سا نقصان ہے۔ ان سارے الفاظ اور ان سارے کلام اور اس قسم کے سارے جو چلتے ہیں جذبات، احساسات، خیالات، ان کو لفظ آنا نے آ کے دبوچا ہے۔ آنا کا اضافہ ہے ساری امت کو پکڑنے کے لیے۔ پورے ڈبے کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر، موج سے ڈاکٹروں کا ڈبہ، تاجروں کا ڈبہ، انجینئروں کا ڈبہ، مستورات کا ڈبہ، نیکوں کا ڈبہ، بروں کا ڈبہ، اچھوں کا ڈبہ، ذمہ داروں کا ڈبہ، سیاستدانوں کا ڈبہ۔ اتنے میں ایک انجن آتا ہے چھک چھک کرتا ہوا اور ایک ڈنڈا ڈالتا ہے، پہلے اس ڈبے میں ساری گاڑی ہلنے لگتی ہے، پھر جو کھینچتا ہے اور چلا کے جو پشاور ان کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ آنا وہ انجن ہے جو آیا ہے اور پوری امت کے اس نے راڈ میں وہ ڈالا ہے اپنا زنجیر اور کھینچ کر ساری امت کو تبلیغ کی پٹڑی پہ چڑھا دیا ہے کہ مانو یا نہ مانو کام تمہارا یہی ہے، کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، پر تمہاری عزت یہی دعوت کا کام ہے، تمہاری عظمت یہی دعوت کا کام ہے، تمہاری شرافت یہی دعوت کا کام ہے۔ وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، کیا کہہ گیا میرا اللہ؟ وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ تو کہہ یا اللہ میں تیرے اس کام کا حق ادا نہیں کر سکتا،
یہ کام تو تیرا تعارف کروانا ہے، میں کہاں اس قابل کہ میں تیرا تعارف کروا سکوں، تو بے عیب۔ وہ سمجھے ہو جس پر اللہ نے سب کچھ اتارا اور کھولا، اس سے کہلوایا جا رہا ہے کہو کہ میں یا لا، میں وہ نہیں کر سکتا جو تو کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس میں یہ کہتا ہوں تو ہر عیب سے پاک ہے، اور آخری درجہ ہے کہ وما انا من المشرکین، میں تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہراتا، پر میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس عظیم الشان محنت کو ادا کر سکوں، جبکہ ادا کر دیا، میں تیرا تعارف کروا سکوں جبکہ کروا دیا۔ اور میرے بھائیوں یہ کبھی کسی کو دعوت اس لیے مت دینا کہ میں اسے سمجھا رہا ہوں، وہ ہم خود سمجھنے کے چکر میں ہیں، ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں، میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسے کام سمجھاؤ۔ اور کس کو کہہ رہا ہے اسے کام سمجھاؤ؟ تو سمجھاؤ جو اس کو سمجھانے لگا ہے، کام سمجھاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ رسول پاک ہیں جن پر سب کچھ کھولا گیا، ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہو میں حق ادا نہیں کر سکا تو میں تمہیں کیا کام سمجھاؤں، مجھے تو خود نہیں آتا، اس لیے میں صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتا ہوں کہ بھائی اللہ بہت اچھا ہے، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کا نبی بڑا پیارا ہے، اس کے طریقوں پہ چلو، اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کے آگے پیچھے مجھے نہیں پتا، چلو وہ تو 1400 سال پیچھے کی بات ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میں اس کام کا 1% سمجھا ہوں، 99% نہیں سمجھا، جو سمجھا ہوں اس کا 1 حصہ تو میں سمجھا سکا ہوں، 99 نہیں سمجھا سکا، جو تم سمجھے ہو اس کا 1% تم سمجھے ہو، 99% تم کوئی نہیں سمجھے ہو، یہ تو اس کام کے کہنے والے کا ملفوظ لکھا ہوا ہے، اب میں کیسے کہوں کہ میں تمہیں کام سمجھاؤں گا؟ سمجھنے والے بنو، سمجھانے والے نہ بنو۔ سمجھنے پتہ جب ایل لگا ہوتا ہے نا، ایل وہ لرنر، ٹکر بھی مارو تو چلان کوئی نہیں، یا اللہ میں تو سیکھ۔ ہم گئے ادھر ایک دفعہ حج پہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو ایک عرب نے مجھ سے کہا میری گاڑی ورک شاپ میں کھڑی، تو آ جا لے آتے ہیں، اور میں نے کہا مجھے یہ لیفٹ ہینڈ چلانا کبھی تجربہ نہیں، ان کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ایک ہی چیز ہے، میں نے کہا ہے تو جو جھجک ہے، کہ نہیں کوئی بات نہیں، اور آدمی میں کہا چلو بھائی ٹھیک، چل پڑے۔ وہاں سے گاڑی نکالی تو آ رہے تھے مولانا کی قیامگاہ پر، تو مولانا کی قیامگاہ سے پہلے ایک سکول آتا ہے، اس سے پہلے ایک وہ چوک آتا ہے، اس سے ایک بدو نے گاڑی آگے ہی نکال لی، وہ موڑ کاٹنے زیادہ آگے، تو مجھے پتہ ہی نہ چلا، میرے مڈگاڑ کا کونا اس کے مڈگاڑ میں لگا، اس کی گاڑی تھی پرانی، اس کا سارا مڈگاڑ اتر کے میرے ساتھ، مجھے کھڑ کھڑ کی آواز ہے، میں نے پتہ نہیں کیا چکر ہے، کھڑ کھڑ کیوں ہو رہی، میں اپنا جا رہا ہوں، کھڑ 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 کھڑ، تھوڑی دیر بعد کیا پتا یار وہ بدو پیچھے سے گاڑی بھگاتا ہوا ہے اور میرے سامنے آ کے بریک لگائی، جب وہ نکلا نا غصے سے، میں نے کہا لگتا ہے کچھ ہو گیا، یہ جو آ رہا ہے نا کچھ ہو گیا، میں نے کہا ہوں بس ان پڑھ بن جاؤ، بالکل پڑھے لکھے ختم، انزل، میں کہا حاجی پاکستان، انزل، میں کہا حاجی پاکستان، میں اس سے آگے چلا ہی نہیں، میں اس کو اپنی فصاحت سناتا، میں اس بدو سے شاید زیادہ ہی عربی سمجھتا، میں کہا حاجی پاکستان، حاجی پاکستان، میں نے اس کو اتنا رٹا لگایا کہ اس کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ جو دوسرا عرب مجھے لے گیا تھا، ماجد اس کا نام سقفی، تو اس نے دیکھا پیچھے گاڑی نہیں آ رہی، تو وہ پیچھے آیا تو آگے یہ قصہ شروع تھا، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، میں ان پڑھ جی مینوں کوئی پتہ نہیں، حاجی پاکستان، ان کا اچھا جاؤ معاف کر دیا۔ تو ایسے تبلیغ میں چلو، یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان کام سمجھاؤ، کام سمجھاؤ، پان منہ میں دبایا ہوا ہے، کام سمجھاؤ، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سارا مزاج بن گیا ہے نا، کام سمجھاؤ، کام سمجھاؤ، بھائی ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، 6 نمبر ہماری دعوت ہے، اسے بیان کرو، اسے پھیلاؤ، جو اس کام کے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئیں، ان کی قدر کرو، وہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے، فرشتے نہیں، ان کی قدر کرو، اس قدر پر اللہ ضرور عطا کرتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ میں نے میاں جی محراب سے پوچھا ایک دفعہ
اس کام سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے تنقید، اوروں کی کمیوں پہ تبصرے کرنا۔ عرفات میں اسامہ آپ کے پیچھے تھے اونٹنی پر، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کھڑے رہے۔ جب وہ تشریف لائے اور اوپر چڑھے تو وہ حبشی شکل تھے، تو یمن کے لوگ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا اس کالے کی وجہ سے سب کو روکے رکھا، آپ کے انتقال کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ علماء نے لکھی اسامہ کی توہین اس کا سبب۔ تو بھائیو، جو اس کام میں بوڑھے ہو گئے وہ کوئی فرشتے تو نہیں بن گئے، انسان ہیں، ان سے کمی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، تقدیم بھی ہوگی، تاخیر بھی ہوگی۔ بھائیو ہمیشہ نظریں وہ لاؤ جو اوروں کی اچھائیاں دیکھیں، اس نظر کے تیر پار کر دو جو اوروں کے عیب دیکھنے پر عادی ہو چکے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت دولت عطا فرمائی، بڑا خوبصورت کام عطا فرمایا ہے، اس کو کرنے والے بنو، اس کے پھرنے والے بنو۔ کرتے کرتے مر گئے، بڑی عزت ہوگی، بڑا اکرام ہوگا۔ اب اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ تو ہیں ایک نظام کو چلانے کے لیے، یہ دن رات کا کام ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ ہر وقت کا درد ہے، ہر وقت کی کڑن ہے۔ ایک آیت بتاتا ہوں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے نبی تجھے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ مجھے بتاؤ، مکے میں پانی تھا، آج پانی کوئی نہیں، مکے میں تو آج پانی کوئی نہیں، سارا پانی باہر سے لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے صبح لمبا تیرنا ہے، کہاں؟ زمزم میں، کنویں میں، پانی تو ہے کوئی نہیں۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، قم اللیل الا قلیلا، تیرے دن میں کام زیادہ ہیں، تو رات کو مجھ سے باتیں کیا کر، کیونکہ رات کی محنت کے بغیر دن کا کام ہو نہیں سکتا۔ دن کا کام نہیں۔ مجھے بوڑھے میواتی نے کہا تھا کہ مولوی صاحب تبلیغ کا کام کرنا ہے تو رات کو اٹھا کر۔ میں نے کہا مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ کہا پھر بھی اٹھا کر۔ میں نے کہا میں بیمار ہوں۔ کہا پھر بھی اٹھا کر، رات کے آنسوؤں کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلتی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے میرے محبوب، یہ راز و نیاز رات کو کر لے۔ خلوت ضروری ہے، خلوت کے بغیر جلوت کا کام نہیں ہو سکتا، لہذا خلوت رات کی ضرور رکھو۔ رات کی امت دعوت ہے، رات کا کچھ حصہ اللہ کو دو، دن سارا اللہ کے بندوں کو دو۔ داؤد علیہ السلام نے دن روک لیا تھا بندوں سے، وہ بڑی بڑی دیواریں بنا کے اندر بیٹھ کے میں تو اللہ کروں گا۔ اللہ نے 2 فرشتے اندر ہی بھیج دیے۔ ارے تم کہاں سے آ گئے؟ کہ ہمارا جھگڑا مٹاؤ۔ تو ان کو خیال ہے کہ ہو میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے تو دروازے بند کرنے نہیں آیا، کھولنے آیا ہے۔ تجھے خلوت کی ضرورت ہے تو رات کو اٹھا کر دن بندوں کو دے۔ یہ امت انسانوں کے لیے آئی ہے، ان کے لیے رات کی خلوت نبی نے بھی کی، صحابہ نے بھی، ہمارے بھی ذمہ ہے۔ دن اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اپنی ضرورت یہ تھک کے گر جاؤ سو جاؤ، دن اللہ کے بندوں میں پھرنے کے لیے ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تجھے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ چلنے والا بیٹھ جائے نقصان کوئی نہیں، چلنے والا بیٹھ جائے نقصان کوئی نہیں، گاڑی والا گاڑی روک لے نقصان کوئی نہیں، موٹر والا موٹر روک لے نقصان کوئی نہیں۔ جہاز لاہور کی بجائے ملتان میں اتر جائے تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا، نقصان کوئی نہیں، تاخیر ہے اور کچھ نہیں۔ تیرنے والا جب دریا میں اترتا ہے تب یہ نہیں رک سکتا، نہیں تھم سکتا، اسے موجوں سے کھیلنا ہے اور اسے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں یہاں تک کہ دوسرے کنارہ آ جائے۔ جب تک دوسرا کنارہ نہ آئے یہ رک نہیں سکتا، تھم نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، یہ سستا نہیں سکتا، اس سے ہر حال میں تیرنا ہے، ورنہ طوفانی موجیں اسے کہیں کا کہیں جا کے پھینک دیں گی۔ تو اللہ نے دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، جس میں تسلسل ہے، جو مسلسل ہے، جس میں وقفہ ہے ہی کوئی نہیں، وقفہ ہے ہی کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے دن بھر رات تیرو 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 یہاں تک کہ دوسرا کنارہ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہاں، صد شکر کے لب گور آ پہنچا جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا۔ وہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کر اپنے رب کو راضی یہاں تک کہ موت آ جائے۔
دوسرا کنارہ موت ہے. تو اب جب تیرنے سے تشبیہ دی جا رہی تو 3 دن 2.5 گھنٹے چلا 4 مہینے، یہ تو ساری انتظامی چیزیں ہو گئی نا، کہ اصل یہ انتظامی چیزیں ہیں. کوئی کسی سطح پہ آ جائے گا، کوئی کسی سطح پہ آ جائے گا. جو جس سطح پہ آئے اس کی قدر ہے، جو جس سطح پہ آئے اس کی مہربانی ہے. لیکن یہ تیرنا ہے، یہ تیرنا ہے، یہ عمل طے ہم ہے، یہ جہد مسلسل ہے. جو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تھا قم فانذر وربک فکبر، تو میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے. پھر آرام کب آیا تھا؟ جب آج جون کی تپتی ہوئی دوپہر شروع ہو چکی ہے، 23 جون ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سرانے بیٹھ کے کہہ رہے واہ کرب ابا، اے میرے باپ کا درد، ہائے میرے باپ کا درد. تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے. آ گیا کنارہ، آ گیا، تیر تیر تھک گئے، کنارہ آ گیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرَبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ يَا خَدِيجَةُ لَا رَاحَةَ لِي بَعْدَ الْيَوْمِ. آج وہ دن آ گیا، لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرَبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ. تو دعوت کا کام تیرنا ہے، تیرنا. اس کے لیے 24 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے ہوتے تو وہ بھی تھوڑے ہیں، 72 ہوتے تو وہ بھی تھوڑے، دن 72 گھنٹے کا دن رات کو تو وہ بھی تھوڑے. ہر سانس، ہر پل، ہر گھڑی اسی ہی میں سے گزرتا ہوا چلے، اپنی ضرورتوں کو ساتھ جوڑ کے چلے تو کل قیامت کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو بھائی پچھلے پر سارے کرو توبہ، اور اگلی کے لیے ساری کرو نیتیں. ٹھیک ہے نا؟ توبہ تو سارے کرتے ہو نا، سارے پکی توبہ کرتے ہو. تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ.